बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुशआमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखिरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बकरी फार्मिंग नाकाम क्यों होती है, इसकी चंद वजूहात हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें। जो दोस्त ये कहते हैं कि हमने गोट फार्मिंग शुरू की है, हमें इतना नुकसान हुआ है, हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, कुछ दोस्त हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं, बल्कि मैं ख़ुद ये कहता हूँ कि गोट फार्मिंग की सूरत में जो है ना वो नाकाम नहीं हो सकती है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आइए आज वो वजूहात जानते हैं जिसकी बिना पर गोट फार्मिंग नाकाम होती है। ये 4-5 वजूहात हैं, ये आप सुन लें, इन पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह कभी गोट फार्मिंग में आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गोट फार्मिंग में सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि बकरियों के मतलब गोट फार्मिंग के मतलब तजर्बे का ना होना। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 1 साल तक आप इस गोट फार्मिंग को सीखें। सीखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जानवर की पहचान हो जाएगी। पहचान करने के बाद उसकी कीमतें ख़रीद, उसकी सेल करने की कीमत, उसको पालने का तरीक़ाकार, उसकी खुराक के मतलब, उसकी बीमारियों के मतलब जब तक आपको ये इल्म नहीं होगा तो उस वक्त तक आप गोट फार्मिंग में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह कि अभी मेरी आपने वीडियो देखी है यूट्यूब पर, मेरे किसी और दोस्त यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी है तो आपको गोट फार्मिंग का शौक़ लग गया है। सिर्फ वीडियो देखने से वो गोट फार्मिंग में आपको कामयाबी कभी भी नहीं होगी। हमारा काम होता है इस तरफ आप जो दिलाना और इसके फ़वाइद और नुकसानात से आगाह करना, इसकी बीमारियों, इसके में आने वाली मुश्किलात, फ़ायदा हासिल करने वाली बातें, ये टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करते हैं। आपका ये काम होना चाहिए कि आप वीडियो देखने के बाद अपने बिहाफ पर उसकी रिसर्चिंग करें, अपने करीबी गाँव में जाएं, देहातों में जाएं, फार्म पे जाएं, मंडियों में जाएं, जाकर अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद जो है ना वो आप गोट फार्मिंग शुरू करें ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। कुछ जो है ना वो नॉलेज हमारे ही तरफ से आपको वीडियो की सूरत में मिलेगा, कुछ आप जो है ना वो हमसे बराह रास्त व्हाट्सएप पे या कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। अपने नज़दीक गिरदोनवा में गोट फार्मिंग के मतलब जानने वाले लोगों से आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो उस सूरत में जो है ना वो आपको साल, 1.5-2 साल तक जो है ना वो आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो देख कर जो है ना वो गोट फार्मिंग शुरू कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो इतना जल्दी जो है ना वो कामयाब हो सकेंगे। कम अज़ कम 2-3 साल तक आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये हो गया है कि तजर्बा का ना होना। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि उनकी रहाइश का बंदोबस्त। उसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास बकरियों को रखने का अच्छा बंदोबस्त नहीं है, उसकी रहाइश ठीक नहीं है, तो उस वक्त तक आप गोट फार्मिंग शुरू ना करें। अगर आपने 10 बकरियों से गोट फार्मिंग शुरू करनी है तो कम अज़ कम 30 बकरियों की आपके पास रहाइश मौजूद होनी चाहिए। क्यों कि साल 6 महीने में जब वो बकरियाँ बच्चे देंगी, वो बच्चे भी जो है ना वो 4-5 महीने में वो फिर बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इनकी रहाइश का बंदोबस्त पहले से करना है। अगर आपने 10 बकरियों की फार्मिंग शुरू करनी है तो उस वक्त सूरत में आपके पास कम अज़ कम 30 बकरियों की रहाइश मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने बकरियां ख़रीदते वक्त उनका इंतखाब ठीक नहीं किया है,
ان کی قیمتیں خرید اچھی طرح آپ دیکھ کر نہیں خرید پائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جو بکری کی جو نسل کو آپ نے اس کی نسل کا انتخاب کیا ہے وہ اچھی طرح نہیں کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مہنگے داموں آپ نے خرید لیا ہے۔ آپ کسی منڈی میں گئے ہیں، کسی فارم والے کے پاس گئے ہیں، کسی جو پروفیشنل وپاری ہے اس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، تو اس نے وہ جو 30,000 والی بکری ہے یا 40,000 والی بکری ہے اس کی اتنی ایک تعریفیں آپ کے سامنے کر دی ہیں کہ آپ لینے پر وہ 30-40,000 والی بکری 80,000 میں لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا 1,00,000 میں آپ خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جانور مہنگا جب خریدیں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو سیل کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کی اتنی قیمت نہیں بڑھے گی، تو اس طرح آپ کیا کریں گے کہ نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے جانور خریدتے وقت آپ نے، میں بھی پہلی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، باقی بھی میرے دوست یوٹیوبر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ نئے فارمر ہیں تو اس صورت میں جانور خریدتے وقت آپ اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ بندہ رکھیں جو اس بارے میں اس کے ریٹ کے متعلق اچھی طرح جانتا ہو اور اچھی ریٹ میں آپ کو لے کر دے سکے۔ بے شک آپ اس کو جو ہے نا وہ پیمنٹ جو ہے نا دے دیں، اس کو اجرت پر جو ہے نا ساتھ رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا کہ وہ 30-40 ہزار والی بکری آپ جو ہے نا وہ 60-70 یا 80 ہزار میں نہیں خریدیں گے، جتنی اس کی قیمتیں خرید بنتی ہوگی اسی میں وہ آپ کو خرید کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ اس لاس کی وجہ بننے کا۔ تو اس لیے ان 3 پوائنٹوں پر آپ نے اچھی طرح عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ آگے پھر جب آپ جانور خرید کر لے آئے ہیں تو اس وقت جس بندے سے آپ نے خریدی ہیں، کسی فارمر سے خریدی ہیں یا کسی منڈی سے خریدی ہیں، تو اس نے اس کی خوراک کا اتنا کا آپ کو دے دیا ہے کہ یہ چیز بھی کھاتی ہے، یہ فلاں کشتہ کھاتی ہے، یہ فلاں جو ہے نا وہ نسخہ جات اس پر استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ مہنگی خوراک کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب مہنگی خوراک اس کو کھلاتے ہیں، مہنگے نسخہ جات اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی بیماریوں کی صورت میں مہنگی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سال کے بعد 14-15 ماہ کے بعد اس کے بچے سیل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ بچوں کی اتنی قیمتیں فروخت نہیں ہوتی ہے جتنا آپ خرچہ خوراک اور نسخہ جات کی صورت میں کر دیتے ہیں سال میں۔ تو اس لیے پھر آپ کا کیا ہے کہ وہ جو نقصان ہے جو آپ نے خرچہ کیا ہوگا وہ بھی پورا نہیں ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ جی گوڈ فارمنگ میں جو ہے نا ہم ناکام ہو گئے ہیں، یہ جو ہے کام جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس میں میرے بھائی ہماری بتانے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی غلطی ہوگی کہ آپ اس کو معقول، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ جانوروں کو، بکریوں کو زیادہ تر چرائی پر پالیں، کم از کم جو ہے نا وہ آپ خرچہ کریں اور وہ چیزیں ان کی خوراک میں استعمال کریں جو آپ کے علاقے میں سستی آپ کو مل سکتی ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اسی طرح نسخہ جات مہنگی ادویات کی بجائے آپ کو عام بیماریوں سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان کا علاج بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جو دیسی نسخہ جات ہیں جو ہم بتاتے ہیں، جو کم قیمت میں آپ استعمال کر کے بکری کی صحت کو بحال کر سکتے ہیں، ان کی طرف جائیں، مہنگی دوائیوں اور مہنگی خوراک کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ ہو گیا ہے اس ٹاپک کا چوتھا پوائنٹ۔ اور ابھی پانچواں اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ اگر آپ سے ڈسکس کریں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ 2 سال کے بعد یا سال ڈیڑھ کے بعد، کیونکہ 14 ماہ کا سال تصور کیا جاتا ہے گوڈ فارمنگ میں، کیونکہ 14-15 ماہ میں بکری جو ہے نا وہ 2 دفعہ بچے دے دیتی ہے، تو اگر آپ 14-15 ماہ کے بعد بچے یا وہ اپنے بکریاں یا بکرے سیل کرنے کے لیے منڈیوں میں جاتے ہیں یا کسی اور وپاری کے ہاتھوں سیل کرتے ہیں، تو وہ آگے اگر آپ کو کوئی استاد مل جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جانور جو کہ آپ نے اس کو 1,00,000 میں سیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو پروفیشنل بندہ ہوگا وہ آپ سے 50-60 ہزار میں خرید لے گا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے اتنے جب خرچے کر کے اتنی اس پر محنت کرنے کے بعد اس کو منڈی میں لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ میں سیل ہو تو تب آپ کو کوئی 4 پیسے بچیں، لیکن اس کی اصل جو اس وقت ریٹ اگر دیکھا جائے تو وہ 60 یا 70 ہزار روپے بنتا ہے، تو اس پر جب وہ اس سے، کیونکہ آپ نے تو خرچہ زیادہ کر دیا لیکن آپ سے اتنی مہنگی چیز تو کوئی نہیں خریدے گا، تو جب آپ کو وہ مہنگی چیز آپ سے نہیں خریدے گا، وہ چیز سستی بکے گی تو آپ کو کیا ہوگا کہ نقصان ہوگا، لاس کی صورت میں آپ جائیں گے۔ اس وقت آپ سال 6 مہینے یا 15-16 مہینے محنت کرنے کے بعد، اتنا خرچہ کرنے کے بعد جب آپ کو جو قیمت حاصل ہوگی وہ آپ کے اخراجات سے کئی گنا کم ہوگی تو آپ لاس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ان 4-5 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی، اور جو میرے نئے فارمر ہیں، نئے دوست ہیں جو گوڈ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ ان 4-5 پوائنٹوں پر سختی سے عمل کریں اگر گوڈ فارمنگ میں آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں اگر ان 5 پوائنٹوں پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو۔ لیکن 5ویں پوائنٹ کو تو چلو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو جب آپ پہلے 4 پوائنٹوں پر اچھی طرح عمل کریں گے تو 5ویں پوائنٹ میں میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ ناکام ہوں گے یا آپ کو کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پہلے 4 پوائنٹ انتہائی ضروری پوائنٹ ہیں، ان پر عمل کریں اور اس کے بعد آپ اپنی گوڈ فارمنگ شروع کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔